میاں نواز شریف کی ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کا لدم اسلام آباد ہائی کورٹ نے بری کر دیا۔ لیگی کارکنان میں خوشی کی لہر، مٹھائیاں بانٹی۔ قائد نون لیگ اسلام آباد سے خصوصی پرواز کے ذریعے لاہور پہنچ گئے۔ جاتی عمرہ کی رونقیں دوبارہ سے بحال۔ مزنگ میں جنرل سیکرٹری نون لیگ لاہور خواجہ عمران نذیر نے کارکنان کا منہ میٹھا کرایا۔ کریم بلاک سے موٹر وے تک صرف 5 منٹ کا سفر، 2 طرفہ فل ہائٹ انڈر پاس بنے گا۔ پنجاب حکومت کا ایک اور عوامی منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ، ملتان روڈ کو براستہ کھاڑک موٹر وے سے لنک کیا جائے گا۔ ایل ڈی اے نے کام شروع کر دیا۔ اسمبلی محسن نقوی کی ٹیبل پر آ گئی۔ ٹیچنگ ہسپتالوں کے آؤٹ ڈور میں ہو کا عالم، ینگ ڈاکٹرز آج بھی ہڑتال پر۔ علاج معالجہ بدترین تعطل سے دوچار، ہزاروں مریض علاج نہ ملنے پر پریشان۔ ہسپتالوں کی انتظامیہ علاج معالجہ جاری رکھنے میں ناکام۔ ہڑتال گجرات میں ڈاکٹر ذیشان کے قاتل گرفتار نہ ہونے پر کی گئی۔ ایل ڈی اے سٹی میں پلاٹوں سے محروم الاٹیوں کے ساتھ نیا مذاق، نیپرا نے قانون میں نرمی کر دی۔ 3 ارب کی بجائے اراضی دینے کی منظوری۔ ایل ڈی اے سٹی ڈائریکٹوریٹ نے پریشر کم کرنے کے لیے بجلی کنیکشن دینے سے منسلک کر دیا۔ نیپرا نے پیسوں کے عوض اراضی دینے کی اصولی منظوری دی۔ پرانا پل راوی چوک کی مین سڑک کی ابتر صورتحال، سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گندگی کے ڈھیر، سڑک خراب ہونے سے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ باغ منشی لدہ کچا راوی روڈ واسا آفس کے باہر سیوریج مسائل کی بھرمار۔ صوبہ بھر کے تعلیمی بورڈ کے مالی معاملات میں بے ضابطگیاں، محکمہ اعلیٰ تعلیم کی نااہلی کے باعث آڈٹ سٹڈی تاحال نہ کروائی جا سکی۔ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن نے آڈٹ سٹڈی کے لیے 6 ماہ قبل ہدایات جاری کی تھی۔ محکمہ تعلیم کے مطابق تعلیمی بورڈز کا مرحلہ وار آڈٹ کروایا جائے گا۔ تھانوں کو جدید طرز پر منتقل کرنے کا پلان، آئی جی ڈاکٹر عثمان انور نے 31 دسمبر تک ڈیڈ لائن دے دی۔ لاہور کے 84 سمیت پنجاب کے 737 تھانوں کو جدید طرز پر منتقل کیا جائے گا۔ 1 ارب 94 کروڑ مختص تھانوں کو 4 مختلف حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ شادمان پولیس نے کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیور کے خلاف مہم کی دھجیاں اڑا دی۔ سب انسپکٹر غلام قادر نے گرفتار ملزمان کو حوالات بند کرنے کی بجائے گھروں میں بھجوا دیا۔ انسپکٹر شوکت علی کی مدیریت میں تفتیش قادر کے خلاف مقدمہ درج۔ مقدمات کا خوف یا چالان کا ڈر، 15 روز میں 1,73,317 شہریوں نے لائسنس بنوا لیے۔ 45,000 سے زائد شہریوں نے اپنے لرنر پرمٹ کی تجدید کروائی۔ 11,000 سے زائد شہریوں نے اپنا فریش ڈرائیونگ لائسنس بنوایا۔ ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل کی بڑی کارروائی، حوالہ ہنڈی کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث ملزم وقاص ایوب اور خالد محمود ایبٹ روڈ سے گرفتار۔ گاڑی سے 3 کروڑ 84,98,000 پاکستانی روپے برآمد۔ گلبرگ میں سکھ یاتریوں کے ساتھ ڈکیتی کی واردات، پولیس کی وردی میں ملبوس ڈاکوؤں نے سکھ فیملی کو لوٹ لیا۔ کمل جیت فیملی کے ہمراہ شاپنگ کے لیے آیا تھا۔ ڈاکوؤں نے 2.5 لاکھ انڈین کرنسی اور پاکستانی 1.5 لاکھ روپے چھین لیے۔ تلاشی کے بہانے زیورات بھی اتروا لیے۔ ماڈل ٹاؤن پارک میں برطانوی خاتون کو جنسی ہراساں کرنے والا ملزم گرفتار۔ کراچی کا رہائشی قاسم چند روز قبل لاہور آیا، وقوع کے بعد کاہنہ میں جا چھپا، پولیس نے ڈھونڈ نکالا۔ فریٹ سیکٹر کی انوکھی منطق، بزنس میں اضافے کی بجائے کرائے بڑھا دیے۔ پاکستان ریلویز نے فریٹ ٹرینوں کے کرایوں میں 5% اضافہ کر دیا۔ اطلاق 1 دسمبر سے ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ رمضان شوگر ملز ریفرنس پر سماعت، شہباز شریف عدالت پیش۔ حمزہ شہباز کی حاضری معافی کی درخواست منظور، سماعت 12 دسمبر تک ملتوی۔ شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، آشیانہ میں بھی کرپشن کے شواہد نہیں ملے، بوگس الزامات لگائے گئے، عوام کی ہمیشہ خدمت کی۔
ہائی کورٹ کا گرفتار ملزمان کے جسمانی ریمانڈ سے متعلق بڑا فیصلہ، نئے اصول وضع۔ جسمانی ریمانڈ کے لیے ملزم کی کمرہ عدالت میں موجودگی ضروری ہوگی۔ پولیس آفیسر کسی ملزم کو 24 گھنٹے میں عدالت میں پیش کیے بغیر پاس نہیں رکھ سکتا۔ ملزم منشا بم کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کا فیصلہ کالعدم قرار۔ ضلعی عدالتوں کے 13 ججز کی محکمانہ سزاؤں کا کیس، جسٹس ساجد محمود کی سربراہی میں ٹریبیونل میں سماعت۔ جوڈیشل افسران کی جانب سے حفیظ الرحمان چودھری سمیت دیگر وکلاء پیش۔ ٹریبیونل متاثرہ ججز کی محکمانہ سزائیں کالعدم یا بحال رکھنے کا فیصلہ کرے گا۔ بجلی چوری کے کیس درج کرنے کی شرح میں ریکارڈ اضافہ۔ سیشن کورٹ میں روزانہ 4 سے 6 درخواست ضمانتیں بجلی چوری کی دائر ہو رہی ہیں۔ لاہور کے تھانوں میں 6 سپتمبر سے 29 نومبر تک 14,863 کیس درج ہوئے۔ کمشنر کا LDA 1 ونڈو سیل کا دورہ، اوورسیز کاؤنٹر، ای خدمت سینٹر، سینئر سٹیزن کاؤنٹر پر مسائل پوچھے۔ پراپرٹی ٹرانسفر، بائیو میٹرک NOC کے حصول کے لیے سروسز کے بارے میں فیڈ بیک لیا۔ تمام کاؤنٹرز پر تعینات افسران اور عملے کی ورکنگ بھی چیک کی۔ پنجاب کے تمام پولٹری احاطے کے لیے پولٹری ایکٹ لازمی ہوگا۔ PPA کے ساتھ میٹنگ منعقد کرنے کی ہدایت۔ صوبائی وزیر لائف سٹاک ابراہیم حسن مراد کی زیر صدارت اجلاس۔ کہا پولٹری کے لیے قابل اعتماد ڈیٹا بیس تیار کیا جائے گا۔ گورنر پنجاب علی الرحمان سے جرمنی کے سفیر کی ملاقات، تعلیم، ماحولیات اور دو طرفہ تجارت میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تعلیمی شعبے میں جرمن اور پاکستانی طالب علموں کے تبادلے کے پروگرام پر بھی گفتگو کی گئی۔ چینی پولیس افسران کے وفد کا مقبرہ انارکلی کا دورہ۔ وفد کا رنجیت سنگھ اور مغلیہ دور کی دستاویزات میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ چینی افسران کو مقبرہ انارکلی کی اہمیت بارے بریف کیا گیا۔ چائنیز وفد لاہور میوزیم یا ماڈل پولیس اسٹیشن مزنگ بھی دیکھا۔ جرمن سفیر الفریڈ گراناس کا دورہ مقبرہ جہانگیر، پاکستان کے کلچر اور ثقافت کو سراہا۔ دورہ کر کے جرمن سفیر سیکیورٹی حصار میں واپس چلے گئے۔ مسلم لیگ نون کے یوتھ اور ویمن ونگ کا اجلاس۔ مریم نواز نے صدارت کی تنظیمی امور اور عام انتخابات کی تیاریوں پر مشاورت۔ لیگی رہنما کی وارڈ لیول تک تنظیم مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا نوجوانوں کا مستقبل صرف نواز شریف روشن کر سکتا ہے۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر لیسکو کا UC 214 شادی کھوئی کا دورہ۔ حافظ میاں نعمان نے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ملک خالد کھوکھر، ملک جاوید کھوکھر، ملک جمشید کھوکھر سمیت دیگر بھی ہمراہ تھے۔ اسموک کے روک سے نمٹنے اور کاروبار کے لیے لاہور چیمبر میں اجلاس۔ سندر، کوٹ لکھپت، فیروزپور روڈ انڈسٹریل ایسوسی ایشن اور تاجر قائدین کا مشترکہ اجلاس۔ صدارت نائب صدر لاہور چیمبر عدنان خالد بٹ نے کی۔ انسداد پولیو مہم میں اب تک 8,59,450 بچے کور۔ DC رافیہ حیدر کا پولیو ٹیموں کے 7 مختلف علاقوں کا دورہ۔ پولیو ورکرز کی حاضری کو بھی چیک کیا۔ گھروں کے باہر ڈور مارکنگ کا بھی جائزہ لیا۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے 13ویں کانوکیشن میں وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ نوجوان ڈاکٹر پیشہ ورانہ مہارت کو اہمیت دیں۔ گورنر نے کہا کہ آپ سب نوجوان زندگی میں ریسرچ کو اہمیت دیں۔ لاہور گیریزن یونیورسٹی میں اسموک سے متعلق آگاہی واک۔ ڈاکٹر محمد یونس، ڈائریکٹر ماحولیاتی تحفظ ایجنسی، خلیل ڈار نے شرکت کی۔ تمام شرکاء نے اسموک سے متعلق بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔